رحمان کا کیا؟ یہاں تو کوئی خیال ہی نہیں ہے، پارکوں میں جاتے، ابھی 31 نائٹ آنے والی ہے، نیا سال منایا جائے گا، مسلمان ناچیں گے، بیٹیاں جائے گی باروں میں، مسلمانوں کی بیٹیاں اللہ ماشاءاللہ جائے گی باروں میں، کوئی روکنے والا نہیں۔ میں پوچھتا ہوں یہ نیا سال ہم کیوں منا رہے ہیں؟ یہ تو عیسائیوں کا تہوار ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں کیا کبھی کوئی عیسائی بھی میلاد النبی مناتا ہے؟ نادانو، کس قدر بے وفائی کر رہے ہو۔ عیسائی میلاد النبی نہیں مناتا باطل ہو کر، تم مصطفیٰ جان رحمت کا دامن پکڑ کر عیسائیوں کا تہوار کیوں منانے لگے ہو؟ ہم کیوں منائے؟ ارے جن کی یہاں نبی کی میلاد نہیں ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں، ہم کیوں کریں؟ اللہ اکبر۔ آقا نے پوچھا سلمان میرے ابن عبد الرحمن کا کیا حال ہے؟ سلمان فارسی کہتے ہیں آقا وہ زندہ نہیں رہے گا، مر جائے گا، وہ بس وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ میرے گناہ کی خبر میرے حضور کو تو نہیں ہوگی۔ حضور کیا ہوا؟ سرکار فرماتے چلو آج ہم اس کے گھر چلیں گے اور اس کے گھر جا کر اس کو یہ بات بتا دیں گے کہ ہم اس سے ناراض نہیں ہیں، ہمارا دل اس سے نہیں دکھائے، ہم چل کے اس کو بتا دیں گے ہائے ہائے سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یک جائی ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار ان کے گھر گئے اور ان کے بستر پہ بیٹھ گئے، اور بستر پہ بیٹھنے کے بعد کا کیا حال ہے؟ اس کی آقا حال تو اچھا نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں، میرے گناہ سے آپ کو تکلیف تو نہیں پہنچی؟ سرکار نے ان کا سر اٹھایا اور یہ بتانے کے لیے کہ تجھ سے ناراض نہیں ہے، سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ جب سرکار نے ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، ہائے ہائے ان کی نالین سر پہ رکھنے کو مل جائے تو کہنے والے کہتے ہیں پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، ان کی گود میں جس کا سر آئے وہ سر کتنا مقدس ہوگا۔ سرکار نے سر لیا اور اپنی گود میں رکھا، ابن عبد الرحمن نے دھیرے دھیرے وہ سر کھسکا کر زمین پہ گرا لیا، دھیرے دھیرے سر کھسکا کے زمین پہ گرا لیا۔ آقا نے پوچھا ابن عبد الرحمن تو نے اپنا سر ہماری گود سے کیوں گرا لیا؟ اس کی آقا آپ کی گود بہت مقدس ہے اور میرا سر بہت پاپی ہے، میں نے بہت بڑا پاپ کیا ہے آقا، بہت بڑا گناہ کیا ہے آقا، اتنا سننا تھا۔ آقا نے پھر سر اٹھایا، پھر گود میں رکھا، انہوں نے پھر زمین پہ گرا لیا، حضور کا خیال کرتے ہوئے محب اور محبوب میں یہی دل ربا انداز ہو رہا تھا کہ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جاؤ محبوب کو سلام کہو اور کہنا کہ ابن عبد الرحمن نے آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے، آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے اتنے آنسو بہائے، اتنے آنسو بہائے کہ یہ ایک گناہ تو کیا، اگر وہ پوری کائنات کے برابر بھی گناہ لے کر آئے گا تو ہم اس کو بخش دیں گے۔ جسے میرے محبوب کے دل کا اتنا خیال ہو اسے نہ بخشیں گے تو پھر کسے بخشیں گے؟ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر حضور سے وفا ہے ایک ہی کام کرو، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے، کوئی بات بولنے سے پہلے، کچھ دیکھنے سے پہلے اتنا سوچ لو ان کا دل نہ ٹوٹنے پائے، ان کے دل کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ جو ماں باپ کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، تو جو نبی کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کیسے کلمہ آئے گا؟ بہت جو جی میں آتا ہے نا گالیاں بکتے ہو، جو جی میں آتا ہے کہتے ہو۔ غریب نواز فرماتے ہیں جو کسی مومن کو گالی دے اور توبہ نہ کرے، اس سے معافی نہ مانگے، ڈر ہے کہ جب مرے گا تو مرتے وقت اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے گا۔ خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو۔ تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا، جبریل سنا دو محبوب کو کہ آپ کے دل کا خیال کرتے بہت رویا یہ، اس لیے اگر یہ ایک گناہ تو کیا پوری کائنات کے برابر گناہ لائے تو بھی بخش دیں گے۔ سرکار کے پاس جب یہ بات آئی تو حضور نے صحابہ سے کہا دیکھا اللہ کی طرف سے کیا پیغام آیا؟ صحابہ نے کہا حضور جلدی سے اس کو سنا دے، مرتے مرتے ابھی جی اٹھے گا۔ سرکار نے کہا ابن عبد الرحمن دیکھ اللہ نے تیرے کیا پیغام بھیجا۔ یہ اٹھ کر کے بیٹھ گئے۔ حضور کیا پیغام آیا؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ تو نے محبوب کا خیال کرتے ہوئے اتنے آنسو بہا لیے، یہ ایک گناہ تو کیا، اگر تو پوری کائنات کے برابر بھی پاپ لے کر آئے، گناہ لے کر آئے تو بھی ہم تجھے بخش دیں گے۔ ابن عبد الرحمن نے سنا اور ایک چیخ ماری اور کہا میں نے کیا کیا اور میرے رب نے کیا کیا، اور دھڑام سے زمین پر آ گئے۔ صحابہ اٹھانے کی کوشش کرنے لگے، سرکار نے فرمایا اب اس کو مت اٹھاؤ، اب دنیا کی کوئی طاقت
اس کو نہیں اٹھا سکتی، اس لیے کہ ایک گناہ کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے۔ نہاتی ہوئی عورت پہ اچانک نظر پڑ گئی تو اتنا احساس کیا ہم کیا کیا کر رہے ہیں، کبھی ہم نے بھی ان کے دل کا خیال کیا۔ یہ ہیں حضور کے وفادار لوگ۔ پھر وہ انتقال کر گئے، سرکار نے کہا نہ اٹھاؤ اسے، یہ اٹھے گا نہیں اٹھے گا یہ۔ پھر آقا نے فرمایا غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار کرنا تو مجھے اطلاع کرنا، اس کے جنازے میں خود شرکت کروں گا۔ جو ان کے ہو جاتے ہیں جنت تو اپنی جگہ ہے، ان کے جنازے میں بھی خود شرکت ہوتی ہے۔ اللہ کہا کہ اس کے جنازے میں خود شرکت کروں گا۔ پھر غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور عاشق کا جنازہ اٹھایا گیا۔ مدینے کی گلیاں تھی، صحابہ کا ہجوم تھا، اور پھر اس پر طرفہ یہ کہ صحابہ کے ہجوم میں آمینہ کا لال ستاروں کے جھرمٹ میں اللہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمکتا ہوا خرام ناز فرما رہا تھا۔ لیکن قربان جب جنازہ آگے آگے چل رہا تھا تو پیچھے پیچھے حضور چل رہے تھے، لیکن پیر نہیں رکھتے تھے حضور، بلکہ انگلیاں رکھ کر چلتے تھے۔ میرے آقا انگلیاں رکھ کر چل رہے تھے۔ آپ اندازہ کریں، کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی خطیب، کوئی سید صاحب اگر پیر رکھنے کی بجائے انگلی رکھ کر کے چلیں تو آپ کو حیرت تو ہوگی۔ صحابہ کو بھی حیرت ہوئی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ اس میت میں پورا پیر زمین پہ نہیں رکھتے، انگلیاں رکھ کر چل رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ، اس نے میرے دل کا خیال کرتے ہوئے اتنے آنسو بہائے، اتنا مقبول ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں کہ اس کے جنازے میں آسمان کے اتنے فرشتے زمین پر آ گئے کہ مدینے کی زمین فرشتوں سے بھر گئی ہے، کہیں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، تو چونکہ پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے اس لیے میں انگلیاں رکھ کر کے چل رہا ہوں۔